خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی حیات میں والدین کو پاتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے اور رب کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اور کم نصیب ہے وہ انسان جو والدین کو اپنی حیات میں پاتا ہے اور ان کی نافرمانی کرتا ہے اور رب کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ رب العزت کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ رب العزت کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اللہ رب العزت کو جہاد فی سبیل اللہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر اللہ کے پیارے حبیب نے بعد میں لیا، اس سے پہلے والدین کے ساتھ احسان سلوک کے بارے میں کہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جہاد فی سبیل اللہ بعد میں ہو، والدین کے ساتھ احسان سلوک پہلے ہو، والدین کی خدمت و اطاعت پہلے ہو۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اپنے والد کو وہ غلام پائے اور انہیں خرید کر کے آزاد کر دے، اس کے بعد بھی اپنے باپ کے حقوق کو بیٹا ادا نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کا مقام کتنا بلند و بالا رکھا ہے۔ آج بہت سے لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں اور اس دنیا کے جال میں پھنس کر کے اپنے والدین کو کم عقل، بوڑھا، نہ جانے کیا کیا خطاب سے نوازنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ رب کی رضا چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کا حج، آپ کا زکوٰۃ جو فائدہ دینے والا نہیں ہے، اگر فائدہ دے گا تو سب سے پہلے والدین کی رضا آپ کو فائدہ دے گا، اس کے بعد ہی اللہ رب العزت نے آپ کے ذمے جتنی عبادتیں آپ کے اوپر فرض کی ہے وہ تمام کے تمام آپ کو فائدہ دینے والا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انسان آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جہاد فی سبیل اللہ کی تمنا کرتا ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین حیات سے ہیں؟ وہ انسان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والدین حیات سے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ جا اور ان کی خدمت کر، اللہ رب العزت تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری جگہ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے والدین کے ساتھ احسان سلوک کیا تو اللہ رب العزت اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عمر میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا صبح اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کا شام اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک زندہ ہوں تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، اسی طرح سے جس کے والدین اس سے ناراض ہوں تو اللہ رب العزت اس کا برعکس جو ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھولتا ہے، جنت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ والدین کے ساتھ احسان سلوک بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمامی لوگوں کو والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔